جہاں وسلم کی نالین کا تصدق ہے اور میرے لجپال مرشد کریم حضور قدوۃ السالکین درویش العالمین جمال نقشبند خواجہ خواجگان الحاج حضرت خواجہ پیر بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف سیارہ والے تاجدار دربار نقشبند بلال شریف، آپ کی نگاہ کرم ہے اور اس فیملی کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ خاص ان کی محبتیں ہیں جن کو نبھانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ابھی اصل پروگرام اور جگہ ہے، وہاں پہنچنا ہے، اس لیے محفل کو مختصر کیا ہے دورانیہ اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا مل بیٹھنا آنا قبول و منظور فرمائے، کیونکہ راستوں کی بندش ہے، چاہتا ہوں کہ جلدی ہم وہاں جائیں۔ لنگر کے بعد سارے دوست تھوکل ٹاؤن پہنچے، وہاں حاضری ہے اور وہ ضروری ہے، ان دوستوں کی محبتیں ہمارے ساتھ۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ گفتگو یہ ہے کہ صوفی کاشف صاحب قبلہ اللہ ان کی محبتیں قبول فرمائے، محنتیں قبول فرمائے، اور ہر سنگی کی محنت ہے، ایک ہر سنگی اپنی جگہ، میں بھی مرزا صاحب کو گاڑی میں کہہ رہا تھا کہ ہر سنگی اپنی جگہ ایک نگینا ہے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ جیسے یہ انگوٹھی ہے نا، اس میں یہ نگینا جڑا ہوا ہے، تو پتھر ہے، اس کو جہاں لگا دیں، پتھر دیوار میں لگا دیں وہ عمارت کا حصہ ہے، پتھر کو یہاں جڑ دیں تو وہ انگوٹھی کا حصہ ہے، پتھر ہے وہ جل جاتا ہے، تو ہر بندہ اپنی جگہ ایک اس کی اہمیت ہے، اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، نہیں کوئی چیز بری زمانے میں، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہر بندہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، اس کی ایک یونیکنیس ہے، اس کی ایک انفرادیت ہے، وہ نہیں جو تھوڑا وہ جو ہے اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی محفل ہے، محبت سے سبحان اللہ، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یوں سمجھے فیملی کی محفل ہے گھر کے اندر، اور عام گیدرنگ کی محفل نہیں۔ اس لیے میں اس میں خاص بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی زندگی، اتنا وقت بچپن سے آنکھ کھولی، ان کی آغوش مقدس میں ہوش سنبھالا، ہم نہیں ان کو سمجھ سکے، ہم ان کی معرفت اور مقام نہیں پا سکے جن کو دنیا جمال نقشبند کہتی ہے۔ تو وہ پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں نے سرکار کی معرفت پا لی ہے، میں رب کی معرفت مجھے مل گئی ہے؟ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے گنگوں کو بھی زبانیں دی ہیں، کسی سنگی کو اچانک کھڑا کر دیتے تھے، بات کرو۔ میں سب کی اسی سنت کو آج یاد تازہ کیا ہے، میرا ان کے ساتھ اس محفل کی تیاری کے حوالے سے بار بار رابطہ ہوا، میں نے نہیں کہا آپ نے بات کرنی ہے، بس ادھر سے آیا پیغام، ہم نے کہا بات کریں تو کر دی، اور اکثر ایسے ہم سنگیوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ثنا خان بچوں کی محبتوں کو قبول فرمائے، سب کی محبت۔ یہ شارٹ نوٹس پہ آج کی محفل ہے، 3-4 دنوں کے لیے، سے پہلے ہی یہ ہوا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور عمل خلوص نصیب فرمائے۔ ذکر سب سے بڑی حقیقت ہے، ذکر سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اور ذکر واحد ایسی عبادت ہے، واحد ایسا عمل ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بلکہ یوں نہیں کہا، جو مجھے، یہ بھی نہیں فرمایا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیا ہے، فَاذْكُرُونِی، یہ حکم ہے، امر ہے، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میرا وعدہ ہے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے نام کی مالا جپو، میں تمہارے نام کے چرچے بلند کر دوں۔ مقام ولایت یہی ہے، مقام ولایت یہی ہے کہ جتنے اولیاء ہیں انہوں نے جو عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، مولا کی رضا کے لیے کیا، اور جب اس کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ اس کے بندہ رضا بنے ہیں، پھر انہوں نے اس کو راضی کیا ہے، اس کے ذکر کو بلند کیا ہے،
اب وہ ان کے ذکر بلند کر رہا جو ہے میری بات کی طرف دیکھیں. دو تین چیزیں ہیں جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے دل میں کرے، چاہے زبان سے کرے، چاہے تحریر میں کرے، چاہے تقریر میں کرے، چاہے چلتے کرے، چاہے اٹھتے کرے، چاہے بیٹھتے کرے، چاہے سوتے کرے، چاہے جاگتے کرے، جس حال میں بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ اس شان اپنی شان کے مطابق اسی طرح اس کو جواب دیتا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ تو ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں. ذکر کرنے والے کو بولو. ایک ذاکر کا ترجمہ آپ اور سنتے ہیں، وہ اور چیز ہے. ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والا، اس میں فاعل ہے. اور جس کا ذکر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مذکور. جس کو یاد کیا جائے. بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بندہ کون ہوا؟ ذاکر. اللہ کیا ہوا؟ بولیے مذکور. سادہ سی بات کہہ رہا ہوں. بندہ اللہ کا ذکر کرے وہ ذاکر ہے، اور رب اس کا بولیے مذکور ہے. اب بندہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ، نام کو کاٹتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ اللہ وہی ہے. یعنی ہم کسی بھی شان اس کا اسم ذات کو کاٹتے ہیں، اس کی صفت کا ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ اسی صفت کے حساب سے ہمیں جواب دیتا ہے، مخاطب ہوتا ہے ہماری طرف. وہ کہتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے. وہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. اب بندہ ذکر کر رہا ہے، بندہ ذاکر ہے، رب مذکور ہے. لیکن کتنی مزے کی بات ہے کہ معاملہ الٹ ہو جائے، رب ذاکر ہو، بندہ مذکور ہو. یہ ہے مقام ولایت. یہ مقام ولایت کرامتوں کی محتاج نہیں. یاد رکھیں کرامتیں ولایت کی محتاج نہیں. میں نے آج جملہ بولا، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سچے ذاکر تھے. ان کا ظاہر بھی ذکر میں لگا ہوا تھا، ان کا باطن بھی ذکر میں. میں نے ان کی نیند دیکھی ہے، میں نے ان کا آرام دیکھا ہے، ان کی خلوتوں کے ساتھی جو ہیں وہ جانتے ہیں.